बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। जी मेरे सामईन व नाज़रीन मुहिब्बीन, आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। जितना भी आपका शुक्रिया अदा करूं कम है। आप दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मज़ीद आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ये हमने सिलसिला इस्लाही उम्मत और तबलीग का सिलसिला किया है। आप भी इसमें हिस्सा डालें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन आल पे प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली बेहतर से बेहतर दर्स कुरान वाली और वगैरह वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। चलें हम सबक शुरू करते हैं, जो हमारा सिलसिला तर्जमा व तफसीर वाला शुरू है। हमने कल के सबक के अंदर सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 पे मुख्तसर तर्जमा व तफसीर के साथ इख्तिताम किया। आज भी फिर मुख्तसर तर्जमा व तफसीर होगा। जितना भी ये मैंने आपको बताता हूँ ये मुख्तसर है। अगर एक एक आयात मुक़द्दसा पे बात करूँ तो सालों साल करता रहूँ तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से बात होती रहेगी। आपके सामने सूरह फातिहा, इसकी पहले तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। आप भी बोल दें आमीन। ये इसके तर्जमे की तरफ हम जाते हैं। सूरह फातिहा की आयत नंबर 5 से हम तर्जमा करेंगे। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। ये सूरह फातिहा अल्लाह के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है, जो अल्लाह करीम ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से उम्मत मुस्तफ़ा अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाई। जब बंदा मोमिन ने अल्लाह की हम्द व सना बयान की, अल्लाह की रबूबियत को बयान किया, अल्लाह की सिफ़त रहमान व रहीम बयान किया और क़यामत के दिन पर ईमान रख के अल्लाह की सिफ़त मालिक यौमिद्दीन बयान किया, और फिर अर्ज़ की मौला हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। इसके बाद अल्लाह करीम ने इसकी भी तालीम अता फरमाई, सबक अता फरमाया। ये सारी चीज़ें तुमने कर ली हैं, अब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है, ये भी कहा करो, ये दुआ भी मांगा करो। क्या? इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। बंदा नमाज में और वैसे भी ज़िक्र अज़कार में अर्ज़ करता है, मौला हमें, मुझे, मेरे बेटों को, मेरी बीवी को, मेरे घर वालों को, मेरे ताल्लुक़ वालों को, सबको, मेरे मुतल्लिक़ीन को, सबको सिरात मुस्तक़ीम पे क़ायम फरमा। चला तो दिया तूने, बाज़ का चला सिरात मुस्तक़ीम पे चला का माना किया जाता है, तो ये माना मुनासिब नहीं है। मुनासिब ये है बंदा अर्ज़ करे, मौला ये चला दिया तूने, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, हमें सिरात मुस्तक़ीम पे क़ायम फरमा मजबूती के साथ। और फिर अल्लाह ने यह भी तालीम दी कि मुस्तक़ीम सीधा रास्ता कौन सा है, यानी जन्नत में ले जाने वाला, अल्लाह के दीदार की तरफ ले जाने वाला, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर दौलत तक ले जाने वाला रास्ता कौन सा है, और वो कौन लोग हैं? फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। बंदा अर्ज़ करता है, या अल्लाह जिन पर तूने इनाम किया है। पता चला इनाम करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, और हमेशा अल्लाह ताला से इनाम मांगना चाहिए। इनाम वाले लोग, अब थोड़ा सा इसको डिफरेंट करना होगा, इसका पता करना होगा, इसका मालूम करना होगा कि इनाम याफ्ता लोग कौन हैं।
میں آپ کو سورہ نساء کی طرف لے جاتا ہوں۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کے اندر ارشاد فرمایا کہ انعام والے لوگ کون ہیں، انعام کن کو میسر ہوگا، مجھے اللہ کا انعام کن کن پر ہے۔ اس کی بہت ہی پیاری ونڈ اور وضاحت فرمائی اللہ کریم نے۔ جو لوگ شخصیت پرستی کا تانا دیتے ہیں نا، تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ شخصیت کون سی شخصیات ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، تو سنیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس کا میں نے تکرار کیا ہے، بتاتا ہوں کیا بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور اللہ کی فرما برداری کب قابل قبول ہے؟ اللہ کی فرما برداری، اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے پیار کرنا، اللہ کو ماننا کس درجے سے قابل قبول ہے؟ فرمایا والرسول، رسول اللہ علیہ الصلوۃ کی اتباع میں اللہ کو قبول کیا، وہ اللہ کو قابل قبول ہے۔ اور یہاں پہ پتہ چلا، بہت توجہ طلب نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہاں پہ ذاتیں دو ہیں، ایک اللہ خالق و مالک، رازق کل، مالک کل، قادر مطلق، خالق مطلق، وہ ہے ذات حقیقی خالق، ایک ذات۔ اور رسول اللہ علیہ السلام، جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام، یہ بھی ذات ہیں، یہ مخلوق ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں عبادت کے لائق کوئی سوائے اللہ کے، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول نبی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ ذاتیں دو ہیں، بات ایک ہے، دونوں کی بات ایک ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جس نے حکم مانا، فرما برداری کی اللہ کی، اور کس طریقے سے کی؟ جس طریقے سے رسول اللہ نے بتایا، والرسول، رسول اللہ کی اتباع کی، غلامی کی۔ اور پھر ان لوگوں کا تعلق کن کے ساتھ ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، فرمایا ان لوگوں، ایسے لوگوں کا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ساتھ کن کے ساتھ ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ، یہاں جمع کی ضمیر اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، مَعَ الَّذِينَ، ساتھ ہوں گے، کن کے ساتھ؟ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، بندہ بھی یہی عرض کرتا ہے، یا اللہ ہمیں سیدھا راستے پہ قائم فرما، اور راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر سن لو، میرے انعام یافتہ ابو جہل نہیں ہے، عتبہ نہیں ہے، شیبہ نہیں ہے، یزید نہیں ہے، اور وغیرہ نہیں ہیں، فرعون نہیں ہے، حامان الشداد نہیں ہیں، ہاں میرے انعام یافتہ میرے انبیاء و مرسلین ہیں۔ فرمایا من النبیین، انبیاء و مرسلین ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء و مرسلین، اللہ کے نبی اور رسول، ان پر اللہ کا کیا ہے؟ انعام ہے۔ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ سیدھے راستے پہ قائم فرما، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ نے فرمایا پھر سنو، ادب سے رہنا، حیا سے رہنا، بے ادبی نہ کرنا، کن کی؟ انبیاء کی، رسولوں کی نافرمانی نہیں کرنی، ان کی غلامی میں رہنا ہے، ان کی غلامی کے اندر تمہاری نجات ہے۔ پھر انبیاء مرسلین کی برکت سے کیا اور کون لوگ ہیں؟ والصدیقین، انبیاء مرسلین بھی صدیقین، آگے اللہ پاک نے چینجیں کی ہے کہ صدیقین پر اللہ کا انعام ہے۔ والشہداء، جو اللہ کے راستے میں اپنی جانیں مال کٹائیں، اپنی عزتیں رلا دیں اللہ کے راستے میں، فرمایا ان پر بھی اللہ کا انعام ہے۔ والصالحین، اولیاء اللہ، داتا علی حجویری ہوں،
خواجہ بختیار کاکی ہوں، حضرت معین الدین چشتی اجمیری ہوں، خواجہ عثمان ہارونی ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، اور میرے مولانا محمد الیاس عطار قادری ہوں، وغیرہ اولیاء کاملین، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی ہوں، میں کن کن کا نام لوں، ان پر اللہ کا کیا ہے؟ انعام ہوا ہے۔ آگے جو لوگ شخصیت پرستی کی بات کرتے ہیں نا، ان پر یہ تماچا ہے یہ الفاظ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر مومنو مجھ سے سیدھا رہا، میری حمد و ثنا بیان کرنے والے تھوڑا غور کریں، جن دوستوں نے پچھلے میرے درس سنے ہیں تو ان کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ میری حمد کرنے والے، مجھے رب ماننے والے، مجھے رحیم ماننے والے، رحمان ماننے والے، قیامت کے دن کا مالک ماننے والے، اور میری عبادت کرنے والے، مجھ سے مدد مانگنے والے، مجھ سے سیدھا راستہ مانگنے والے، میں نے یہ چار جماعتیں انبیاء، مرسلین، صدیقین، شہداء اور صالحین تمہیں عطا فرمایا سنو وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، فرمایا کتنے خوبصورت ترین دوست مجھ اللہ نے تمہیں عطا فرما دیے ہیں۔ سبحان اللہ، جو دوست سن رہے ہیں سبحان اللہ کہیں، آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ تو پتہ چلا راستہ جو انعام والا ہے وہ یہ ہے۔ تو اب ان کے مقابلے کے اندر بھی دیکھیں نا، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ضد ہوتی ہے، ان کے مقابلے میں نافرمان لوگ ہیں، ان کا بھی ذکر اللہ کریم نے فرمایا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 کے اندر ارشاد فرمایا، یہ قرآن آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر 59 سورہ مریم ہے، فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، فرمایا پھر اور نہ خلف آئے، یعنی صدیقین، شہداء، صالحین، اپنی محنت کر کے اپنا اللہ کا پیغام دیا انہوں نے، لیکن منافقین اور غداروں کی وجہ سے پھر یہ لوگ کھڑے ہوئے، فرمایا اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کر دیا۔ پتہ چلا نمازوں کو ضائع کرنا یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا کام ہے، نہ کہ اللہ کے دوستوں کا کام ہے۔ اور پھر واتبعوا الشہوہ، نمازوں کو ضائع کر دیا، اپنی منمانی، اپنی مرضی، بے حیائی، بے غیرتی، بت پرستی اور بت پرستی، سمجھ لیں آپ، اللہ کو چھوڑ دیا، بالکل کلمہ طیبہ چھوڑ دیا۔ اور جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ وہ الطاف حسین کراچی والا بدماش، وہ کیا کیا کرتا رہا، اس کے بعد اب اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، یہ وہ لوگ ہیں۔ اس طرح کی مثالیں آپ سامنے رکھیں۔ تو واتبعوا الشہوات، اپنی منمانی کی پیروی کی، اللہ اس کے رسول کی پیروی نہ کی، اپنی منمانی کی۔ تو اللہ فرمایا ہے پھر سن لو فسوف یلقون غیا، فرمایا ان کو غی کے اندر ڈالا جائے گا، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی، یعنی جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، وہاں ان کو ڈالا جائے گا۔ کن کو؟ بغیر انعام یافتہ یہود و نصارہ بھی ہیں، اور اللہ اس کے رسول کے نافرمان، بے ادب، بے حیا وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ اب آگے آیات مقدسہ آپ کے سامنے اور رہتی ہے، تاکہ آج سورہ فاتحہ کا ترجمہ و تفسیر مختصر طریقے کے ساتھ مکمل ہو۔ تو اللہ کریم نے فرمایا انعام یافتہ لوگوں کا مختصر ذکر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور سورہ توبہ کے اندر بھی اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو مجھے اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی انبیاء مرسلین کا ساتھ دو۔ انبیاء مرسلین چلے گئے، ان کے بعد ان کے صحابہ، حضور کے صحابہ، اور پھر صحابہ کے بعد تابعین، اولیاء کاملین، اولیاء متقدمین، اولیاء متاخرین، ان کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب، جن پر بندہ عرض کرتا ہے نماز کے اندر اور اس دعا کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر، یا اللہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے، جن لوگوں پر تیرا غضب ہوا ہے ان کے راستے پہ نہ چلانا، اور جو لوگ گمراہ ہوئے، یہاں پہ دو چیزیں ہیں، دونوں پر غضب ہوا ہے اللہ کا، لیکن ایک فرقے نے، ایک گروہ نے گمراہی اختیار کی ہے، اس وجہ سے ان پر غضب ہوا، اور ایک نے علل اعلان نافرمانی کی۔ غیر المغضوب سے مراد جن پر غضب ہوا، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس سے مراد
यहूद हैं, यहूद व नसारा, और जो गुमराह हुए वो ईसाई। उन्होंने उज़ैर अलैहिस्सलाम को और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा, गुमराह हो गए। तो अब उम्मत मुस्लिमा के अंदर भी कुछ लोग गुमराह हो रहे हैं और ये होते रहेंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अली, आपकी वजह से लोग जन्नत में जाएंगे, आपकी वजह से लोग जहन्नम में जाएंगे। जो आपको सही पहचानेंगे वो जन्नत में जाएंगे, और जो गुलूव करेंगे आपकी शान को ऐसा कर देंगे जो आपकी शान नहीं है, मौला अली की जो शान नहीं है वो बनाएं, और वो मौला अली को खुदा मान बैठें या वगैरह वगैरह। तो इस तरह गुमराह, अल्लाह ताला हम सबको गुमराही से महफूज फरमाए। कुरान और हदीस का सही माना में ईमान की नीयत से मुताला फरमाएं। ये मेरा दर्द था कि उम्मत को सही कुरान का तर्जमा और तफसीर पेश किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी, मैंने शुरू किया है और मेरी नीयत है कि इस अलहम से लेकर वन्नास तक तर्जमा और तफसीर पूरा किया जाए। आगे ज़िंदगी वफा किया तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हो जाएगा। अब ये क्या चाहते हैं? अब ये यहूद व नसारा चाहते क्या हैं, और अगर आप इनको राज़ी करेंगे तो क्या होगा? तो इसका जिक्र भी अल्लाह करीम ने सूरह बकरा की आयत नंबर, इसी सूरत आगे पहले पारे की सूरत बकरा की आयत नंबर 120 के अंदर इरशाद फरमाया वलन तरदा अंकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा वला इन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअका मिनल इल्मि मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। ये स्क्रीन पर भी आपको नजर आएगा। सूरह बकरा की आयत नंबर 120 के अंदर इरशाद फरमाया, हर वलन तरदा अनकल यहूद, यहूद व नसारा हरगज़ तुमसे राज़ी नहीं होंगे, जितना मर्जी आए कर दो, जो दोस्तियाँ यारियाँ बना लो। अच्छा, वलन नसारा और नसरानी ये आपसे राज़ी नहीं होंगे। हाँ, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, हाँ आप कलमा छोड़ दो, उनके पास उनके यहाँ चले जाओ, यहूदी हो जाओ, नसरानी हो जाओ, कलमा छोड़ दो, हाँ फिर राज़ी होंगे, इसके अलावा राज़ी नहीं है। कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा। जब ये बात सामने आई तो मुनाफिकीन गद्दारों ने बात कही, क्योंकि आगे बात आ रही है, और जो बात गद्दारों ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से बतर्ज़े तंज कही तो अल्लाह ने उसका उसी वक्त डायरेक्ट जवाब दिया। फरमाया, महबूब ये हिदायत की बात करते हैं तो फरमाएं कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा। हिदायत तो वो है जो अल्लाह अता फरमाए, बस वही हिदायत है, और वो हिदायत कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने हिदायत फरमा दी है। मोमिनो, तुम्हें अल्लाह ने बता दिया है कि यहूदियों के साथ दोस्ती नहीं करनी, अगर तुम करोगे तो फिर क्या होगा? ये कहेंगे तुम हमारी तरफ जब तक नहीं आते, तुम पाकिस्तान पूरा लुटा दो, पूरी दुनिया लुटा दो, सब कुछ दो, जब तक इनकी मिल्लत पर ना जाओ ये राज़ी नहीं होंगे तुमसे। हाँ, फरमाया वाला इन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी, फरमाया इनकी ख्वाहिश की, इनकी तमन्ना की ताबेदारी तुम करो, इनकी इत्तिबा करो, बाद इसके कि जाका मिनल इल्म, तुम्हें मालूम हो चुका कि यहूद व नसारा ज़ालिम हैं, ये इस्लाम के दुश्मन हैं, अल्लाह के दुश्मन हैं, अपने भी दुश्मन हैं, ये ख़ुद अपने आप से ज़्यादती करते हैं। हकीकत ये है कि अल्लाह को माना जाए, रसूलुल्लाह की इत्तिबा की जाए, और फिर जो रसूलुल्लाह की तालीम है उसके मुताबिक अल्लाह को राज़ी किया जाए। चाहिए तो ये जिसके अंदर बंदे को कामयाबी है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो पसंदीदा दीन है वो इस्लाम है। अच्छा, इल्म के बावजूद तुम इनके साथ हो जाओ और अंदर से कहो हम जो है ना अल्लाह वाले हैं, बाहर से कहो यार मजबूरी है, क्या करें, मुल्क बचाना है, महल्ला बचाना है, पैसा बचाना है, धेला बचाना है, औलाद बचानी है, हमारी औलाद उधर पढ़ती है, ये वो वगैरह वगैरह। तो अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारे बहाने बेकार हैं। माला का मिनल्लाह, फरमाया नहीं पाओगे कुछ भी, माला का तुम्हारे वास्ते कुछ भी नहीं होगा। माला का, हाँ जी, माला का, ये लाम काफ ज़मीर, ये उम्मत के लिए खिताब है। आया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास, लेकिन ये खिताब उम्मत है, लाम तमलीग के लिए है। फरमाया कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे लिए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकोगे। मिनल्लाह, अल्लाह के पास, मिन वलिय्यिन वला नसीर, कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा। हाँ ये बात है, यहूद व नसारा इनकी कोई सिफारिश नहीं है,
ان کے لیے مالک من اللہ من ولی ولا نصیر ہے، نہ کہ اولیاء کاملین کے لیے ہے، انبیاء مرسلین کی ہے۔ جو انبیاء مرسلین کی اتباع غلامی کریں گے ان کو تو اذن دیا جائے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے؟ ہاں، جس کو اللہ اجازت دے۔ تو انعام یافتہ لوگوں کو اللہ اجازت دے گا، وہ اپنے محبین کی متعلقین کی کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ اب یہاں پہ ایک اور آیات مقدسہ بھی رکھنا ضروری سمجھتا ہوں، ویڈیو کافی بڑی بن گئی ہے، بہرحال آپ جو ہے نا یہ آخری الفاظ سماعت کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ کریم نے سورہ مائدہ کے اندر، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ایمان والو یہودیوں کو اپنا دوست نہ بنانا ہے، ان کو نہ پکڑنا، ان کے ساتھ نہ ہو جانا، دوست نہ بنانا۔ بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، یا تو تم یہودی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ، پھر تو ٹھیک ہے ایک دوسرے کے دوست۔ اگر تم مسلم ہو، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ کے نزدیک اسلام ہے اسے قبول کیا ہے، تو پھر ان سے دوستی نہ کرو۔ اگر تم نے دوستی کی، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پھر تمہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تم انہی میں سے ہو۔ اگر پھر گئے اسلام لانے کے بعد بھی پھر گئے، پھر بھی تم انہی کے ساتھ ہو، یہودیوں کے ساتھ ہو۔ تو لہذا ہم نے بچنا ہے۔ ہاں یار مجبوریاں ہیں، کیا کریں، اب بس مسلمانوں کا ساتھ دیں، یا یہود و نصارہ وہ ناراض ہو جائیں گے، فلاں فلاں ناراض ہو جائے گا، تو اللہ فرماتا ہے آگے پھر ہم مصلحت کے ساتھ کام کر لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ظالم ہیں جو حقیقت کو جانتے ہوئے، ہاں جی میں نے آیات پڑھی ہے نا، جاءک من العلم، علم آنے کے باوجود پھر یہود و نصارہ کا ساتھ دے، علم آنے کے باوجود پھر کہے کوئی بات نہیں ابھی عارضی طور پہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس ہدایت سے مراد وہ ہے کہ اللہ موقع بھی نہیں دیتا پھر سنبھلنے کا۔ لہٰذا آج کی درس سے یہ پتہ چلا کہ ہم نہ تو یہود و نصارہ کا ساتھ دینا ہے، اور نہ ہم نے کسی غیر کا ساتھ دینا ہے، ہم نے اسلام کا ساتھ دینا ہے، اور اسلام اپنی پاور خود دکھاتا ہے۔ آپ اسلام کے ساتھ کھڑے ہوں، انشاءاللہ تعالی اسلام بھوکا بھی نہیں مرنے دیتا اور بندے کو عزت بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر سے ریکویسٹ ہے جو میرے دوست میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، چینل پر نئے ہیں، محبت کا اظہار کرتا ہوئے، یہ آپ کی طرف سے محبت ہے، تحفہ ہے اور ہماری حوصلہ افزائی ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور یہ جو لال رنگ کا بٹن ہے اس کو پریس کر دیں، بیل آئیکن آل پہ پریس کر دیں، تاکہ ہر آنے والی بہتر سے بہتر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ جی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں دعا کرتا رہتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا فرمایا کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ کاٹ دیں۔